الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ جس مشین کو کسی نے بنایا ہو وہ اس کی ساری صفات اور اس کے سارے نقائص کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کا ادو دربا یعنی اس کی ڈسکرپشن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، مثلاً اشرف المخلوقات بنایا گیا اور کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہیں پر انسان کی 5 خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1 خامی ہے کہ انسان ظالم ہے۔ یہ ایک خامی ہے کہ ظلومن یعنی یہ ظالم ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ کسی میں ظلم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عدل کے ہونے کی استعداد موجود ہے۔ نمبر 2 انسان جاہل ہے۔ اب دوسری خامی یہ بتائی کہ جہولن یعنی انسان جاہل ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ جاہل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ گویا یہ 2 الفاظ ظالم اور جاہل جہاں انسان کے عیب ظاہر کرتے ہیں وہاں اس کی خوبیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان محنت کرے گا تو یہ اپنے ظلم کو عدل میں اور اپنے جہل کو علم میں بدل سکتا ہے، اور اگر یہ محنت نہ کرے تو یہ ظالم بھی ہوگا اور جاہل بھی ہوگا۔ نمبر 3 جو تیسری خامی بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو ضعیف یعنی انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کے دماغ میں اگر کوئی ایک ہی خوف بیٹھ جائے کہ دنیا کی کوئی بڑی طاقت ہے اور وہ ایسے کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دے گی، یہ ایسے ایسے نقصان پہنچا دے گی، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتا پھرے گا، نجومیوں سے پوچھے گا کہ میرے اگلے دنوں کا کیا بنے گا۔ مادی اعتبار سے اتنی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، مگر کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ڈر بھی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس اسے بیمار کر دیتا ہے۔ حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے، حالانکہ وہ وائرس اور وہ جراثیم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، مگر وہی چھوٹا سا جراثیم انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اور چوتھی خامی یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجولہ کا مطلب ہوتا ہے جلد باز۔ یہ انسان کی اپنی سرزشت کے اعتبار سے جلد باز ہے، چنانچہ 4 دن نوافل پڑھے گا اور 5ویں دن امید کرے گا کہ بڑے بڑے جو اسکالر علماء گزرے ہیں، جنید بغدادی یا کوئی اور امام سفیان ثوری یا حسن بصری، ان کی طرح میری دعائیں قبول ہونی چاہیے۔ ایک دعا کو 2 دفعہ مانگ لے تو کہتا ہے کہ اب تو یہ دعا ضرور پوری ہونی چاہیے۔ حالانکہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم تو 700 سے زیادہ مرتبہ دیا، اس کو تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، مگر خود اگر کسی کو 3 دفعہ ایک کام کا کہہ دے تو چوتھی دفعہ غصے سے آنکھیں سرخ کر کے انسان کہتا ہے کہ تو نے سنا نہیں، تجھے 3 دفعہ کہا ہے۔ اس مالک الملک نے بھی ہم کو، جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اس نے بھی قرآن میں ہم کو 100 مرتبہ نماز کا حکم دیا، مگر ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر پھر بھی مسجد نہیں آتے، تو ہم نے اس کے حکم کا کیا برم رکھا؟ یہ انسان کی جلد بازی ہی ہے کہ تھوڑی سی محنت پر بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ 5ویں خامی یہ بیان ہوئی ہے کہ انسان تھوڑے دل والا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا،
حلوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تھوڑ دلہ، جی کا کچا، تھوڑے دل والا۔ تو یہ انسان تھوڑے دل والا ہے، یہی وجہ ہے کہ خوشی ملنے پر پھول جاتا ہے اور تھوڑی سی پریشانی آنے پر مرجھا جاتا ہے۔ اگر اسے کامیابی ملے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، انٹرویو میں پاس ہو جائے تو کہتا ہے کہ جی ہاں، جب اس نے سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، میں نے یوں تیاری کی تھی، مجھے یہ آتا تھا، اس نے جب یوں کہا تو میں نے پھر یوں کہا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اگر انٹرویو میں ناکام ہو جائے اور پوچھیں کہ کیا بنا تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی، جب کامیابی تھی تو اپنی طرف منسوب کی کہ میں نے یوں کیا، اتنی محنت کی، ناکامی ہوئی تو اب اپنی طرف منسوب نہیں کرتا کہ میں نے گڑبڑ کی ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ جی جو اللہ دی مرضی، جو اللہ کی مرضی تھی جناب، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو جو کامیابیاں ملی تھی کیا وہ سب رب العزت کی مرضی نہیں تھی؟ ہم کریڈٹ اللہ رب العزت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارا نفس ہم پر سوار ہوتا ہے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہم خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کرتے اور خامیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رب العزت نے اتنا بڑا سودا کر لیا اس انسان سے جس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، اور خالق اور مالک وہ ہے، اس نے بنایا ہے تو وہ کیوں نہیں ہماری رگ رگ سے واقف ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان میں یہ کتنے بڑے بڑے نقائص موجود ہیں، جس مشین میں اتنے بڑے نقائص ہوں، بھلا اس مشین کو کوئی خریدتا ہے؟ اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدتا۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایک طرح سے سودا کر کے عہد نامہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور اعلان فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی خامیاں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ اتنا بڑا سودا کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور آخر میں ایک شعر پڑھتی ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔